اب میں چلتی ہوں اپنے علماء کرام کی طرف، اور سب سے پہلے میں سید مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ ہمیں روشنی ڈالیے کہ جنت کے حوالے سے جو ذکر کیا جاتا ہے تو جنت کیسی ہوگی اور کیسے لوگ ہوں گے جو جنت کے حقدار ہوں گے؟ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ شکریہ ریما بی بی، بہت بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر قرآن مجید میں فرقان حمید میں فرمایا، اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جنت کا ذکر جا بجا آیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل جنت کا بھی تذکرہ فرمایا، جنت کے نوجوانوں کا بھی تذکرہ فرمایا، نوجوانان جنت کا بھی ذکر کیا، یعنی میری مراد حسن و حسین، حسنین کریمین۔ فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے یہ دو نواسے حسنین کریمین ہیں۔ جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قرار دیا۔ اسی طرح جنت کے بزرگوں کے سردار شیخین کریمین کے بارے میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ حدیثوں کے اندر ہے، بخاری شریف کی باقاعدہ حدیث ہے۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جنت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی وسیع جنت ہے۔ اس کے اندر وہ جنتی لوگ جائیں گے اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ادائیگی ہوگی، مگر اللہ کے فضل و رحمت سے وہ جنتی داخل جنت ہوں گے۔ جنت میں اور بھی تحفے ہوں گے، تحائف ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، شرابن طہورا ہوگا، کھانے ہوں گے، ثمرات ہوں گے، پھل ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلے جو جنتیوں کو غذا دی جائے گی وہ مچھلی، فش دی جائے گی، وہ پیش کریں گے تو اہل جنت وہ تناول کریں گے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا اللہ نے انعام رکھا ہے اہل جنت کے لیے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یعنی دیدار خدا بندی ہوگا۔ اہل جنت کو جو نمازی ہوں گے، جو شہداء صالحین ہوں گے، ایک جماعت انبیاء کرام ہوں گی۔ پھر جنت میں رہنے کا یہ قرآن پاک نے پیغام دیا کہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ یعنی یہاں دنیا میں ہم 60 سال، 100 سال، 80 سال، 70 سال رہنا ہے، مگر وہاں کا حکم یہ ہے کہ 1000 سال سے بھی زیادہ، 1,00,000 سال سے بھی زیادہ، 1 ارب خرب سال سے بھی زیادہ۔ قرآن نے تمام قصے کو ہی ختم کر دیا، ہم فیہا خالدون، کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان میں روزے رکھنے چاہیے، فرائض و واجبات کی تیاری کرنی چاہیے، نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہم یہ نہ کہیں کہ یہ چھوٹی ہے، بلکہ وہ چھوٹی نیکی بھی کبھی کام آ جاتی ہے اور اللہ کا فضل و کرم کام آتا ہے، اس کے فضل سے ہمیں جنت ملے گی۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، علامہ صاحب، علامہ جواد آبدی صاحب، آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیجئے کہ جنت کیسی ہوگی اور کون جنت کے حقدار ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی لا یسمعون فیہا لغوا وتعصیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سورۃ الواقعہ کی 2 مختصر سی آیتیں جس میں پروردگار عالم نے جنت کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ جنت میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے گزر بسر ہوگی۔ اسی میں سے پھر بیان کرتے ہوئے اس مقام پہ بات پہنچی کہ لا یسمعون فیہا لغوا وتعصیما۔ جنت کے اندر جو اہل جنت ہوں گے وہ نہ بیہودہ گفتگو سنیں گے اور اسی طریقے سے نہ وہ گناہ کی باتیں سنیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، سوال پیدا ہوتا ہے پھر سنیں گے کیا؟ الا قیلا سلاما سلاما، ملائکہ کی طرف سے سلام اور سلام کی ہلکی سی آوازیں ہوں گی جو ایک طرح سے ایک سرور کا ماحول وہاں پہ قائم کریں گی، اور ان کے کانوں میں یہ صدا گونجی ہوگی۔ قرآن مجید برہان رشید میں تقریباً 147 مرتبہ جنت کا تذکرہ مختلف مقامات پہ آیا ہے، اور 145 مرتبہ قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ جنت اور جہنم اسلامی عقائد میں سے 2 ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کا انکار
انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ جنت اور جہنم دونوں خلق ہو چکی ہیں، موجود ہیں، اس لیے کہ جب حدیث معراج پڑھی جاتی ہے تو رسول اللہ جب معراج کے مبارک سفر پر تشریف لے گئے تو آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے سننے والوں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنت ایک حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے، تقویٰ کرنے والوں کے لیے اور اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو حق ہے، اب جنت میں جانا نہ جانا یہ انسان کے اپنے اعمال پر منحصر ہے اور اس کے اپنے عقائد پر منحصر ہے۔ اگر وہ اسلام کے عقائد کو تسلیم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث میں جنت میں ایک جملہ موجود ہے کہ ان للجنت بابا اسمہ ریان ولا يدخل منها الا الصائمون، جنت کے ایک دروازے کا نام ہے ریان، اس سے سوائے روزے داروں کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمارے سننے والے پہلے تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر وہ رمضان کے روزے جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں تو وہ یہ بھول جائیں کہ جنت کے وہاں پہنچیں گے۔ پھر روایات میں یہ موجود ہے کہ جنت اس قدر محبتی ہوئی ہے کہ جب جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا میدان محشر سے تو 500 سال اگر کوئی شخص دوڑتا رہے تو 500 سال کا جو ڈسٹینس بنے گا اتنی دور سے اہل جنت جنت کی خوشبو کو سونگھ لیں گے۔ ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ جنت اس قدر نورانی ہے کہ اگر اس کی ایک جھلک اہل زمین پہ پڑ جائے تو اس کی چمک سے اہل دنیا نابینا ہو جائیں، خیرہ ہو جائیں۔ چنانچہ جنت کے اندر بہت ساری روایات اپنے مقام پہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت کی خاصیت یہ ہے کہ ہر ایک بندہ مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر بڑی جنت عطا کرے گا کہ وہ جنت اس پوری دنیا کے عرصے سے بڑی ہوگی۔ ممکن ہے کوئی سننے والا کہے کہ یہ کیسی بیوقوف باتیں کر رہے ہیں، اتنی بڑی جنت کیسی ہوگی؟ تو چونکہ ہمارا دماغ چھوٹا ہے، ہم خود پس ذہنیت والے لوگ ہیں، تو ہم جنت کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں 80 گز 120 گز۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ ایک بندہ مومن کو سورۃ الرحمن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خوف رکھنے والوں کو 2 جنتیں عطا کرے گا۔ چنانچہ یہ بات اپنے مقام پہ موجود ہے، جنت بڑی خوبصورت، بڑی حسین ہے۔ ایک جملہ کیا کہ بات کر رہا ہوں، آپ نے بڑا عجیب سوال پوچھا جنت میں کون جائے گا، یہ تو ہر آدمی کو خود پتہ ہے کہ اس کے کام جنت میں جانے والے ہیں یا جانے والے نہیں ہیں۔ البتہ سننے والوں کو ضرور کہوں گا کہ جنت کی لالچ میں گھوڑے کی ریس میں شامل نہیں ہو جائیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے، اس لیے کہ روزے داروں میں عبادت کرنے والوں میں بھی قسمیں، کچھ لالچیوں والی عبادت کرتے ہیں کہ اگر نہیں کی تو جنت نہیں ملے گی، کچھ کی عبادت خوف والی ہے، نہیں کی تو اللہ عذاب دے گا، کچھ کی عبادت غلاموں والی ہے، نہیں کی تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا فعبدتک، اے اللہ وہ اور ہوں گے جو تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتے ہیں۔ علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ علی تجھے عبادت کے لائق سمجھتا ہے۔ تو پتہ چلا کچھ وہ ہیں جو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ کو اہل سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ ہمیں عبادت کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، وہ کبھی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اپنے لطف و کرم سے اللہ ایمان کی برکت سے، رسول اللہ کی شفاعت کے ذریعے سے انشاءاللہ پروردگار سب کو داخل جنت فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنات عالیہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کا معنی کیا ہے، جنت کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے فرمایا جب جین کے بعد 2 نون جمع ہو جائیں جیسے جن، جنات، جہنم، تو امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ وہ صیغہ ہے، یہ وہ لفظ ہے کہ جو حواس سے انسان سمجھ نہیں سکتا، اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ جنت ہوگی کیسے؟ جنت کے بارے میں یہ بات ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک غلام بھی اگر جنت کا اس زمین میں جھانکے تو اس کی خوشبو سے پوری کائنات معطر ہو جائے۔ جہاں تک ایک ادنے سے ادنا بھی جو جنتی ہوگا اس کے گھر کی جو لمیٹیشن ہوگی، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کا گھر ہوگا۔ 80,000 اس کے غلام اس موجود ہوں گے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جب وہ جنت میں داخل ہوگا میرا پروردگار اس کا استقبال کرے گا، میرا پروردگار کہے گا میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اور میں تمہیں اب ایک بہت بڑا انعام دینے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ انعام کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا انعام ہے؟ فرمایا اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم دیکھ سکیں گے؟ فرمایا جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اس طرح تم اپنے رب کریم کو دیکھو گے، تم رب العالمین کو دیکھو گے۔ اور پھر ذہن میں رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب سورہ غاشیہ کے اندر اپنے والوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وجوہ یومئذ ناعمہ، وہ چہرے چمکتے ہوں گے، لسعیہا راضیہ، جو انہوں نے محنت کی ہوگی اللہ ان سے راضی ہوگا، فی جنات عالیہ، ان کے لیے خوبصورت جنت۔ اور جنت ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہاں خوبصورتی اتنی ہو کہ انسان کا وہم و گمان تصور نہیں کر سکتا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ کوئی فضول باتیں نہیں سنیں گے، وہاں وہ اللہ کا کلام سنیں گے۔ ان کے دل میں کوئی خواہش ہوگی، مثال کے طور پہ ایک پرندہ ہے، خوبصورت پرندہ ہے، آواز میں جا رہا ہے، انسان کے دل میں خواہش ہوئی کہ یہ کاش یہ روز ہوتا، غذا ہوتی، وہ بن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے لے کے آئے گا۔ فیہا عین جاریہ، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پانی جاری ساریہا۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ، اس کے بیٹھنے کے لیے خوبصورت قسم کے صوفے ہوں گے اور اس کے ٹیک کے لیے بہترین قسم کے تکیے لگے ہوں گے۔ وزربی مبسوسہ، اور اس کی بچھاوٹ کے لیے بہترین قسم کے جنت میں قالین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقبال فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے مجھے جنت میں جانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب یہاں 4 باتیں سورہ اثر میں ہو رہی، ہر انسان خسارے میں ہے، تمام انسان خسارے میں نہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والا خسارے میں نہیں ہے، عمل صالحات، عمل صالحات کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے نفع دینے والا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کے ساتھ رہنے والا اور صبر کرنے والا۔ یہ 4 صفات آپ اپنی زندگی میں لے آئیں، آپ جنت والے بن جائیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ علماء کرام کی بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے کون لوگ ہوں گے جن تک جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بہت ساری احادیثیں آئی ہیں۔ میں ایک حدیث واضح جو سیاستہ میں ملتی ہے کہ وہ عورت جو بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، کوئی وجوہات بھی نہیں، کوئی شرعی غرض و غایت بھی نہیں، تو وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھیں گے۔ اسی طرح چغل خور کے بارے میں آیا، اسی طرح غیبت کرنے والوں کے بارے میں آیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنت جانا تو درکنار اس کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہمیں خیال کرنا ہوگا وہ اعمال صالح کرنے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جنتی کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر کام جہنمی والے ہوں گے تو جنت کہاں ملے گی؟ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب بیٹھتے ہیں آپس میں ایسے معاذ اللہ کفریہ کلمات ہماری زبانوں سے نکل جاتے ہیں، ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہمیں خبر تک بھی نہیں ہوتی، اور پھر بھی ہم آرزو رکھتے ہیں جس معاشرے کے اندر جس بندے سے پوچھیں، جس مسلمان سے پوچھیں، وہ یہی کہتا ہے کہ جنت میں تو میں جاؤں گا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ برابر والا بھائی، میرا یہ دوست، میرا رشتہ دار یہ بھی جنت میں جائے، یا ہم اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو، ہمارے پڑوسی کو بھی تو جنتی بنا دے۔ اور حکم یہی ہے کہ جب بھی تم دعا کرو تو سب سے پہلے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو۔ اگر ان کے حق میں دعا قبول ہو گئی تو یقیناً تمہارے لیے بھی دعا قبول ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جنت بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کے فضل سے ملے گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ حکم خداوندی ہے، یہ واجبات میں ہے، یہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، مگر اس کی تیاری ضرورتاً اس امر میں گواہ ہے کہ جب ہم جنتیوں والے کام کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو اللہ کی رحمت ہمارے قریب آئے گی، اللہ کے فضل سے ہمیں جنت بھی ملے گی۔ تو اسی لیے سب سے پہلا جو قیامت والے دن سوال ہوگا روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی تھی؟ تو یہی مسئلہ ہوگا کہ وہاں بھی یہ سوال بنے گا قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ تم جہنم میں یہاں پہ کیوں آ گئے؟ تو وہ جہنمی کہے گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے،
ہم یہ کام جنتی والے نہیں کرتے تھے، جہنم میں آ گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کام بھی وہ کریں کہ اللہ کی جنت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جنتی لوگوں کی کن کن خصوصیات کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس سلسلے میں بھی قرآن مجید میں بہت سی آیات، لیکن ایک جامع آیت قرآن مجید کی جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا وہ ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو سجایا اور سنوارا ہی گیا متقین کے لیے۔ دیکھیے 3 اصطلاحات قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں، ایک لفظ مسلمین استعمال ہوا ہے، مومنین استعمال ہوا ہے، متقین استعمال ہوا ہے۔ لیکن میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں جنت کی جہاں بات کی تو فرمایا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جنت کو سجایا متقین کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا مسلمین، مومنین اور متقین کیا یہ 3 الگ طبقے نہیں؟ الگ طبقے نہیں ہیں، یہ 3 الگ کیٹیگریز ہیں۔ مسلم اسے کہا گیا کہ جس نے ظاہراً اسلام قبول کیا، زبان سے اقرار کیا عقائد اسلامیہ کا، وہ مسلم کہلایا۔ مومن اسے کہا جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غیب پر ایمان رکھا، جیسے قرآن نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں بھی قرآن مجید نے صاف کہا یہ ہدایت متقین کے لیے۔ ابھی تم اسلام اور ایمان کے اس کو کراس کر کے جب متقین بن جاؤ گے تو قرآن تمہارے لیے ہدایت بن جائے گا۔ پھر فرمایا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت سجی ہی متقی کے لیے۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ، اس میں ارشاد فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بس اللہ صرف اور صرف متقی کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب جو ہمارے سامنے ایک مشترکہ صفت نکل کر آئی وہ ہے صفت تقویٰ۔ جب تک ہمارے اعمال میں تقویٰ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اعمال میں سے ریاکاری ختم نہیں ہوگی، میں متقی نہیں بنوں گا۔ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت سجی ہی متقین کے لیے ہے، اور جنت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرشموں میں سے کرشمہ ہے۔ چنانچہ یہ بات اپنے مقام پر ہے کہ جب جنتی اس کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ جیسے آپ نے پوچھا کہ کن پہ بند ہوگی جنت، یقیناً جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، چغل خور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کلام میں شک کرنے والے ہیں، اس کی آیاتوں کو جھٹلانے والے، اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا آیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آیتوں سے استکبار کرتے ہیں، بڑائی ظاہر کرتے ہیں، ان کو پروردگار کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ کبھی اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آ سکتے۔ چنانچہ جنت سجی متقین کے لیے بہت خوبصورت، میں جملہ یہ عرض کرتا ہوں یہ بہت آسان ہے سمجھنا جنت کس کے لیے۔ جیسے فرمائے نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حسن اور حسین اہلیان جوان جنت کے سردار ہیں۔ جو اپنے آپ کو جنت کا اہل بنا لے گا اس کا مطلب وہ خود کو جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں جنت کی ریس میں دوڑنے سے پہلے اہل بننے کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال نے جنت کو اہل کے لیے رکھا ہے، نہ اہلوں کے لیے نہیں رکھا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اس مہینے کے اندر کوشش کریں کہ تقوی سے خود کو آراستہ کریں تاکہ ہم اللہ کی جنت کی حقدار قرار پا سکیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، بہت سارے ہمارے لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں تو ہم جنت میں تو جائیں گے ہی جائیں گے، مگر جس نے اپنی زندگی میں جو گناہ کی ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، ان کا حساب دے گا۔ تو اس کے حوالے سے قرآن و حدیث ہماری کیسے رہنمائی فرماتا ہے؟ کیا ہر انسان جنت میں جائے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے، یا اس کا بھی کوئی حساب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قیل لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الی الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث رسول ہے۔ مگر کسی شخص نے بہن کا حق کھایا، کسی نے زمین پر قبضہ کیا، تو یہ بھی حدیث ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جتنے میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گلے کے اندر ریما بہن 5 کلو وزنی پتھر ہو تو کیا اٹھا سکتی ہیں؟ 20 کلو، آپ سے 40 کلو آپ گدھا اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، یہ 7 زمین اٹھا کر اس کے گلے میں بطور عذاب ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی کو تنگ کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، نبی اسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، مگر ذہن میں رکھیے گا اپنے تمام جو گناہ ہیں ان کے عذاب کو جھیلے گا، اور جھیلنے کے بعد پھر وہ جنت کے اندر جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمے کو اپنی زندگی میں نافل کر لے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS، وہ 4-5 سال پڑھنے کے بعد پھر
MBBS ڈاکٹر بنتا ہے، اسی طرح جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو دل میں بٹھائیے نہیں کوئی رازق سوائے اللہ کے، نہیں کوئی بچانے والا سوائے اللہ کے، نہیں کوئی عطا کرنے والا سوائے اللہ کے، نہیں کوئی شہرت دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں کوئی ذلت دینا والا سوائے اللہ کے۔ جب یہ چیزیں دل کے اندر ہوں گی تو میں جواد کی اور بہن کی سیٹ نہیں کھینچوں گا، میرے دل میں ہوگا کہ پروردگار عالم کا فضل و کرم ہونا چاہیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ چاہتا ہے، رسول چاہتے ہیں کہ آپ گناہ والی زندگی چھوڑیں، اچھے ہو جائیں، کیونکہ جنت بنائی آپ کے لیے جو اچھے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ مالداروں سے پہلے یہ مساکین جنت میں جائیں گے، غرباء جنت میں جائیں گے۔ مالدار حضرات 500 سال بعد کے وہ جائیں گے جنت میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام یہ خوشخبری ہے ان غریبوں کے لیے، مساکینوں کے لیے، جن سے لوگ دنیا میں نفرت کرتے تھے، وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ کیونکہ لوگ اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، یہاں اللہ فرما رہا ہے مالدار وہی ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ میں ایک چھوٹی سی بات فوراً پوچھنا چاہوں گی، جن لوگوں کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، خاص طور پہ جوان بچے، تو کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے جنت کا سامان پیدا کر دیتے ہیں؟ بہت اس اچھا پہ بھی سوال ہے۔ روشنی وہ ڈال بچے دیجیے جو گا۔ پیدائش کے وقت انتقال کر جاتے ہیں یا پھر اسقاط حمل کسی کا ہو جاتا ہے، اس میں حدیث میں یہ کہ وہ خصمہ کا مطلب اللہ سے جھگڑا کریں گے، پروردگار کیا تو نے ہمیں جوانی دی تھی، کیا ہمیں زندگی گزاری نہیں؟ تو پروردگار ہم جنت میں اس صورت میں جائیں گے جب تک ہمارے والدین ہمارے ساتھ جنت میں نہ چلے جائیں، تو وہ شفاعت کروائیں گے، اور شفاعت کرانے کے بعد اپنے ساتھ اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ سید مفتی نور رحمانی صاحب آپ کا، سید علامہ جواد عابدی صاحب آپ کا، پیر مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ اختتامی لمحات ہیں اور میں درخواست کروں گی علامہ جواد حسین عابدی صاحب سے دعائیہ کلمات سے ہماری ٹرانسمیشن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انا نسألک وندعوک باسمک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ پروردگار ہماری اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو عبادات انجام دی اس کو آسن طریقے سے قبول فرما، تمام نماز روزے کو بہترین طریقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، جو گناہ ہوئے معاف فرما، اس ماہ رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان کو درگزر فرما، اپنے حبیب کی شفاعت سب کو نصیب فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، پروردگار وہ کام عطا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کو حاصل کرنے والے ہوں، جو تجھے ناراض کرنے والے کام ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کو اتحاد و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام مسکین، محتاج، فقراء، مساکین جو عالم غربت میں زندگی گزار رہے ہیں سب کی امداد فرما، امت مسلمہ کو تمام آفات ارضی و سماوی سے، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، قرآن پہ عامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رواداری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو انسانیت کے رتبے سے پروردگار خدمت کر رہے ہیں ان سب کی خدمتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو گزائیاں اس ماہ ہم سے رہ گئی تجھے واسطہ اپنے عظمت کا، اپنے جبروت کا، آئندہ برس کی رمضان کا مہینہ جب آئے تو بہتر طریقے سے اس کا استقبال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور روز محشر سب کو شفاعت رسول اللہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ